الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. اچھا جی، اب ہم غیر صحیح افعال پڑھنے لگے ہیں، تو ان میں سب سے پہلے آپ ان کا خلاصہ دیکھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ ان کو تفصیل سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو غیر صحیح افعال کے اندر جو چیزیں ہیں وہ میں اب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا جو ہے اس کو محبوظ کہتے ہیں، اور اس کا جو قاعدہ ہے وہ تخفیف کا قاعدہ کہلاتا ہے. تخفیف تو مادے کے آپ کو پتہ ہے عمومی طور پر 3 حروف ہوتے ہیں. جو بھی ہم فعل پڑھتے ہیں اس میں 3 فعل ہوتے ہیں، 3 مادے کے حروف ہوتے ہیں. اگر مادے کے 3 حروف میں پہلا حرف حمزہ آ جائے تو اس کو اچھا، جس مادے کے 3 حروف کے اندر جو ہے حمزہ آ جائے اس کو محبوظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ محبوظ یعنی مادے کے 3 حروف ہے نا، ایک لفظ ہے اس کا مادہ ہوتا ہے نا. اب اگر اس مادے کے 3 حروف کے اندر کہیں پہ بھی حمزہ آ جائے کسی لفظ کے اندر تو اس لفظ کو محبوظ کہیں گے، حمزہ والا لفظ. ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر مادے کے 3 حروف میں پہلے حرف پر اگر حمزہ آ جائے یعنی فا کلمے پر فا کلمہ جو ہے وہ حمزہ ہو تو اس کو ہم کہیں گے محبوظ الفا. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے نا آپ کو، حمزہ میم پھر دال. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس کو ہم کہیں گے محبوظ الفا. اچھا، اگر حمزہ مادے کے 3 حروف کے درمیان والا حرف ہو تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ محبوظ العین. کیونکہ آپ کو پتہ ہے 3 مادے کے 3 حروف ہوتے ہیں نا، ان کا ہم نے نام رکھا تھا. پہلے کو ہم کیا کہتے تھے؟ فا کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ اور تیسرے کو لام کلمہ. اسی طرح اوپر بھی یہی ہے، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. اور اگر لام کلمہ جو ہے یعنی آخری حرف مادے کا جو ہے وہ اگر حمزہ ہو تو اس کو ہم کہیں گے محبوظ اللام. محبوظ اللام. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب ہم اگلی چیز کی طرف چلتے ہیں. دوسری اس کی قسم ہے مضاعف. مضاعف جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا وہ مضاف تھا، مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے؟ تو وہ تو مضاف تھا. یہ کیا ہے؟ مضاعف. مضاعف اس کو کہتے ہیں اپنا ادغام کے قواعد. ادغام کے قواعد. اب ہوتا کیا ہے؟ جن مادے کے 3 حروف میں 2 حرف ایک جیسا آ جائیں، یعنی مادے کے 3 حروف ہیں نا، ان 3 حروف میں 2 حروف ایک جیسے آ جائیں تو اس کو مضاعف کہتے ہیں. مضاعف. جیسے دیکھیں سا، لام درمیان میں آیا ہے اور اس کے بعد سا ہے، یہ تینوں حروف مادے کے ہیں اور اس میں 2 دفعہ سا آیا ہے. اچھا، پھر کیا ہے جی؟ با شروع میں ہے، پھر با ہے اور اس کے بعد پھر با ہے. یعنی مادے کے پہلے 2 حروف جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایک جیسے ہیں. اب ایک جیسے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مضاعف. اسی طرح دال دال بعد میں آنے والے جو 2 حروف ایک جیسے ہیں تو اس کو بھی ہم مضاعف کہیں گے. لیکن پہلے جو 2 ہیں نا، یہ ہمارے کام آنے والے
نہیں ہیں، ان کو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ جو بعد والے دو ہیں نا، میم دال دال، ان کو ہم نے پڑھنا ہے باقاعدہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس کے ہم قواعد انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن ابھی اس وقت ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے دو نام آئے ہیں، ایک محموز، دوسرا مضاعف۔ محموز کے اندر یعنی محموز جو ہوگا اس کے مادے کے تین حروف میں تینوں میں سے کسی ایک جگہ پر حمزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، یہ ادغام کے قواعد ہو گئے۔ اس کے بعد ہے جی معتل۔ معتل، معتل اس لفظ کو کہتے ہیں جو بیمار ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ لفظ جو بیمار ہو۔ اب بیمار لفظ کون سا ہوتا ہے؟ جو بیمار لفظ ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کی تعلیل، اس کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تعلیل کے قواعد اس لیے کہلاتے ہیں۔ اب یہ جو بیمار ہے وہ کیوں بیمار ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر حروف علت آتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ واو اور یا جو ہے نا، یہ دو حروف حروف علت کہلاتے ہیں۔ واو اور یا یہ دونوں حروف حروف علت کہلاتے ہیں، یعنی بیمار حروف کہلاتے ہیں۔ اس وجہ سے جس مادے کے لفظ کے اندر یعنی جس مادے کے اندر یہ مادے کے تین حروف میں اگر حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ بیمار لفظ کہلائے گا۔ اس کے اندر کیونکہ علت بیماری والے حروفات، تو یہ کمزور حروف ہوتے ہیں، ان کو جو ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ کبھی بیچارے بالکل ہی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی ان کی ہیلپ کے لیے حمزہ آ جاتا ہے یعنی الف آ جاتا ہے، اور مختلف ان کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں، کبھی ان کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ آگے پھر دیکھیں۔ اچھا، اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پر واو اور یا، ان میں سے کوئی بھی حرف ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے حرف علت ہے، بیماری والا حرف ہے۔ اچھا، اب آپ ذرا ذہن نشین کر لیں ایک بات کو، اگر مادے کے تین حروف میں پہلا حرف حرف علت ہے تو وہ معتل الفا کہلائے گا۔ ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پہ تھا نا محموز الفا، تو یہ معتل الفا کہلائے گا۔ اور اگر پہلا حرف یا ہے تو بھی معتل الفا کہلائے گا، کیونکہ یہ دونوں حروف حروف علت ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اگر عین کلمے والی جگہ پر حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی واو ہو یا ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ معتل العین۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اگلا کیا ہے؟ اس کے بعد ہے جی معتل اللام۔ دیکھیں، لام کلمے والی جگہ پر اگر یعنی مادے کے تین حروف میں آخری حرف پر اگر وہ جو آخری حرف ہے وہ حرف علت ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ معتل اللام۔ اچھا، اب آپ دیکھیں یہاں پہ حروف علت پہلے تین حرف ہیں، یہاں پہ درمیان والے تین حرف ہیں، اور یہاں پہ آخر والے تین اپنا نہیں، یہاں پہ درمیان والا ایک حرف ہے اور یہاں پہ آخری والا حرف ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پہلے کو معتل الفا، دوسرے کو معتل العین، اور تیسرے کو معتل اللام۔ لیکن کہیں پہ آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ دونوں حروف علت ایک ہی لفظ کے اندر آئے ہوں، یعنی مادے کے تین حروف ہیں ان میں سے دو حرف حرف علت، تو اس کے لیے ایک الگ نام پھر آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے لفیف۔ دیکھیں نا، بلکہ پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں اور بھی بتا دوں۔ جو معتل الفا ہے نا، وہ مثال کہلواتا ہے یا مثال کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیں
جس کے شروع میں فا کلمے پر یا فا کلمہ جس کا حرف علت ہو وہ مثال کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کا عین کلمہ حرف علت ہو وہ اجوف کہلاتا ہے، اور جس کا لام کلمہ حرف علت ہو وہ ناقص کہلاتا ہے، اور جس مادے کے 3 حروف میں 2 حروف حروف علت آ جائیں تو اس مادے کو یا اس لفظ کو کیا کہیں گے؟ لفیف کہیں گے۔ اب لفیف کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ مقرون، اور دوسری قسم مفروق۔ مقرون وہ ہے جو حروف علت اکٹھے آ جائیں، تو دیکھیں واو اور یا دونوں حروف علت ہے نا، دونوں اکٹھے آ گئے، پہلے اکٹھے آ جائیں یا بعد میں اکٹھے آ جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ واو پہلے آ جاتا یا بعد میں آ جاتا، را آخر میں آ جاتا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مقرون، لفیف مقرون۔ اور اگر واو قاف یا، اب دیکھیں واو پہلے ہے اور درمیان میں فرق ڈالنے والی چیز قاف ہے اور اس کے بعد والا حرف حرف علت ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس کو کہیں گے مفروق، یعنی درمیان میں فرق ہے، درمیان میں فصل ہے، درمیان میں الگ کرنے والا ایک اور حرف ہے۔ واو پہلے ہے جو کہ حرف علت ہے اور یا بعد میں ہے جو کہ حرف علت ہے، اس طرح کی کیفیت ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے لفیف مقرون۔ اور اگر دونوں حروف علت اکٹھے آ جائیں گے تو اس کو لفیف مقرون کہیں گے، اور جو جن کے دونوں اکٹھے نہ ہوں اس کو ہم کہیں گے لفیف مفروق، فرق والا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ کے سامنے پھر میں رکھتا ہوں غیر صحیح افعال۔ اب ہم پڑھنے لگے ہیں غیر صحیح کے مقابلے میں اور کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو صحیح افعال ہوتے ہیں، تندرست افعال ہوتے ہیں، جو ہم پیچھے معروف پڑھ آئے ہیں، افعال معروف وہ ہم پڑھ آئے ہیں نا، تو اب کیا ہے؟ اب ہم غیر صحیح افعال پڑھ رہے ہیں۔ غیر صحیح افعال آپ ایسے سمجھیں بیمار افعال ہوتے ہیں، کمزور افعال ہوتے ہیں، ان کا علاج کرنا پڑتا ہے، پھر ان کی کوئی گردان ہو یا جگہ ہو جہاں پہ بھی ہم نے ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے وہاں پہ پھر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن پہلے ان کا علاج ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو جو سب سے پہلی قسم ہے وہ کیا ہے؟ محموز۔ محموز اس غیر صحیح فعل کو کہتے ہیں جس کے اندر، محموز اس غیر صحیح فعل کو کہتے ہیں جس کے مادے کے 3 حروف میں حمزہ آ جائے۔ اگر حمزہ فا کلمہ حمزہ ہو تو پھر ہم محموز الفا کہیں گے، اور اسی طرح اگر جو ہے فا کلمہ اگر عین کلمے والی جگہ پر حمزہ ہو تو پھر ہم کہیں گے محموز العین، اور اگر لام کلمے والی جگہ پر حمزہ ہو تو ہم کہیں گے محموز اللام۔ اور دوسرا ہے ادغام جس کو مضاعف کہیں گے۔ وہ کیا ہے؟ مضاعف اس کو کہتے ہیں جس کے مادے کے 3 حروف میں 2 حروف ایک جیسے آ جائیں۔ اب اس کو، یہ جو لفیف ہے اور مضاف ہے اس کو آپس میں نہ مکس کیجیے گا، کیونکہ لفیف کے اندر 2 حروف ہیں جو کہ حروف علت ہیں، جبکہ اس کے اندر جو 2 حروف ہیں وہ عام سادہ حروف ہیں جو بالکل ٹھیک ہیں، بیمار حروف میں سے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ چیز آپ نے آپس میں ان کو مکس نہیں کرنی۔ مضاف کیا ہے؟ وہ لفظ جس کے مادے کے 3 حروف میں سے 2 حروف دو حروف ایک جیسے آ جائیں۔ جیسے دیکھیں با با دونوں ایک جیسے حروف آ گئے، اور دال دال دونوں ایک جیسے حروف آ گئے، اور اوپر سا اور پھر لام اور اس کے بعد سا ہے، تو یہ بھی 2 حروف، مادے کے 3 حروف میں سے 2 حروف ایک جیسے۔ اس کے بعد ہے جی معتل۔ معتل کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو معتل ہوتا ہے یہ بیمار لفظ کو کہتے ہیں، معتل بیمار لفظ کو کہتے ہیں۔ پھر
ہم نے علاج کرنے کے لیے تعلیل کے قواعد وضع کیے، جو کہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو واو اور یا، اگر یہ واو اور یا دونوں حروف علت کہلاتے ہیں، اگر یہ فا کلمے والی جگہ پر آئیں تو ان کو معطل الفا کہتے ہیں، اور ان کا نام مثال رکھا گیا ہے، ان کا نام مثال رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہم مثال دیتے ہیں نا، یہ وہ مثال نہیں ہے، ان کا نام مثال ہے۔ اچھا، پھر جب یہ دونوں حروف علت، بیماری والے حروف، یہ دو بیمار حروف اگر عین کلمے والی جگہ پر آ جاتے ہیں، یعنی مادے کے 3 حروف میں سے درمیان والا حرف حرف علت ہے، تو اس کو ہم اجوف کہتے ہیں، اور معطل العین ہے یہ، معطل العین کو اجوف کہتے ہیں، اور معطل اللام، یعنی اگر لام کلمے والی جگہ پر واو یا جو کہ حروف علت ہیں، اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو ناقص کہیں گے، ناقص۔ اور پھر اگر دونوں حروف علت اکٹھے ہو جائیں، پہلے آ جائیں 3 حروف میں یا بعد میں آ جائیں، دونوں اگر اکٹھے ہو جائیں، ایک ساتھ آ جائیں، تو اس کو ہم کہیں گے لفیف، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک مادے کے 3 حروف ہیں، اس میں اگر 2 حروف حروف علت ہوں تو پھر ہم اس لفظ کو لفیف کہیں گے۔ اور لفیف کی پھر 2 قسمیں ہیں، لفیف مقرون، جو 2 حروف علت اکٹھے ہوں اس کو ہم لفیف مقرون کہیں گے، اور جو حروف علت فرق، یعنی درمیان میں فرق ہو، درمیان میں کوئی اور حرف ہو، اور یعنی زیادہ حرف ہو، اور حرف علت پہلے بھی ہو اور آخر میں ہو، اور درمیان میں کوئی اور حرف ہو، ایسی صورت میں ہم اس کو لفیف مقرون اپنا مفروق کہیں گے، ایسی صورت میں لفیف اپنا مفروق کہیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اچھا جی، اس کے بعد ہے جی، اب آپ ایک قاعدہ سمجھ لیں، یہ ہمیں بعد میں کام دے گا، کیونکہ میں نے اپنی والی سلائیڈز کھولی ہوئی ہیں، تو اس میں نے صاحب ذرا اپنے طریقے کے مطابق کیا ہے، تو وہاں پہ ہو سکتا ہے یہ مختلف انداز میں سمجھایا ہوا ہو دوسری سلائیڈ میں، اس میں ہم دیکھ لیں گے۔ بہرحال اس میں آپ قاعدہ سمجھ لیں کہ اگر حمزہ ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، تو حمزہ کو الف سے بدل دیں، یہ قاعدہ پکا ذہن میں بٹھا لیں، یہ محفوظ کا قاعدہ ہے، اس میں پھر تبدیلی آئے گی، مثال میں اگر ہم تبدیل کریں گے تو آپ نے ان کو مکس نہیں کرنا، یہ قواعد بعض دفعہ آپس میں ان کے مکس ہوتے ہیں، اس لیے آپ جو بھی قاعدہ پڑھیں نا اس کو اچھے طریقے سے پہلے پکا کر لیں، بہت اچھے طریقے سے پکا کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب ذہن نشین کر لیں کیا ہے، اگر حمزہ سے پہلے زبر ہو تو حمزہ کو الف سے بدل دیں گے، اس طرح ہو جائے گا۔ اور اب آپ دیکھیں نشانی کس چیز کی پوری ہو گئی، الف مدہ کی، الف سے پہلے اگر زبر ہو تو اس الف کو الف مدہ کہتے ہیں، اور اس کو اگر ہم کھڑی زبر میں بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں، یعنی اس کو اگر ہم کھڑی زبر لگا دیں اس جگہ پہ الف مدہ والی جگہ پر تو وہ بھی استعمال ہو سکتی ہے، یعنی اس طرح بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں، حمزہ کھڑی زبر ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر اگلی دیکھیں کیفیت، یہ چھوٹی مد بھی لگا سکتے ہیں اوپر، یہ بھی حمزہ مد بس اتنا لمبا کریں گے، اس کو لمبا اس سے زیادہ نہیں کریں گے، ڈبل حرکت کے برابر لمبا ہوگا۔ دوسری کیفیت کیا ہے، دیکھیں جب حمزہ ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو حمزہ کو اس سے پہلے جو حرکت ہے نا اس کے موافق حرف میں بدل دیا جاتا ہے۔ اب ذرا آپ کوشش کریں، اگر ہم اس کو بھی الف میں بدلنا چاہیں تو کیا اس سے پہلے پیش ہے تو پڑھا جائے گا؟ ذرا غور کریں، پڑھ کے چیک کریں، کیا پڑھا جائے گا؟ ہوا، یہ عجیب سا لگے گا نا، ہوا نہیں پڑھا جائے گا نا؟ ہاں جی، ماشاء اللہ۔ تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ اس جو حمزہ ہے نا اس کو اس سے موافق جو پیچھے حرکت ہے نا
اس کے موافق حرف سے بدل دیں تو یہ بن جائے گا او. ٹھیک ہو گیا؟ او. تو اب آپ یہاں پہ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ واو مدہ جو ہم واو مدہ کہتے ہیں وہ کیسے بنتی ہے. آج آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ قاعدہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ پیچھے پیش ہو اور اس کے بعد آگے حمزہ ساکن ہو تو وہ حمزہ جو ہے واو سے بدل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد کیا ہے، اگر حمزہ ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. اچھا یہ الف ہونا یا حمزہ ہونا پیچھے ضروری نہیں ہے، یہ حمزہ کا ساکن ہونا ضروری ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا نا زیر ہو یا پیش ہو یا زبر ہو، یہ کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، زبر والا، زیر والا، پیش والا، لیکن آگے شرط یہ ہے کہ حمزہ ساکن ہو. اچھا یہاں پہ کیا ہے، اگر حمزہ ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس حمزہ کو یا سے بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا ای. ٹھیک ہے جی؟ تو دیکھیں یا ساکن اس سے پہلے زیر تو یہ یا مدہ بنتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی آگے چلتے ہیں. اگر دو حمزہ اکٹھے آ جائیں، اب یہ قاعدہ پورا آپ کے سامنے آ رہا ہے. اگر دو حمزہ اکٹھے آ جائیں اور پہلا متحرک یعنی حرکت والا، دیکھیں نا پہلے متحرک ہے اور دوسرا ساکن ہو تو اسے پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف میں بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب ہم آگے چلتے ہیں. ہم نے یہ مادہ لیا ہے حمزہ میم نون. اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ محبوز الفا. محبوز الفا. اور آگے کیا ہے؟ سین. باب سامیہ میں سے ہم اس کو اس کی گردان لکھیں گے. اب آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے یہ اس کے اندر گردان کے اندر تبدیلی کیا آتی ہے. جو ماضی کی گردان ہے نا اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن اس میں ایک اور قاعدہ آ جائے گا وہ میں آپ کو بتا دوں. تو سمع یسمع، سمع کے وزن پر ہم نے اس حمزہ کو ڈھالنا ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ امینہ. ٹھیک ہے جی؟ اب آپ کو میں اس لیے نہیں زور دے رہا کہ لکھیں کہ وہ پھر آپ کو حرکات لگانا مشکل ہو جائے گا نا، تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا. نہیں تو ابھی میں آپ کو کہتا یہ لکھ کے بتائیں. امینہ، 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 امینو. اب دیکھیں یہ وہی چیز ہے جیسے ہم نے پہلے گردان کی تھی، یعنی فعل، فعل، فعلو، یا سمع، سمع، سمعو. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح امینت، سمعت، امینتا، سمع، سمعنا. دیکھیں سمع نہیں، سمع، 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 سمعو، سمعت، سمعتا، سمعتا آئے گا. اور پھر آگے آنا تھا سمعنا، یہاں پہ کیا ہے؟ امیننا. ٹھیک ہے؟ سمعنا کی جگہ پہ امیننا. دیکھیں یہاں پہ آپ کو سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے سمعنا. دیکھیں سین کی جگہ پہ حمزہ آ گیا نا، اور میم کی جگہ پہ میم آ گیا، امی بنتا ہے نا یہاں پہ. اور نون کیا ہے؟ سمعنا. نون جو ہے عین والی جگہ پہ آ گیا. سمین اپنا امین. اور اس کے بعد نون یہ کس کا ہے؟ یہ سیغے کا ہے. سمعنا اصل میں کیا تھا؟ سمع، 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 سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا. تو یہاں پہ یہ سین میم عین تو مادے کے حروف ہیں. نون کیا ہے؟ نون سیغے کا ہے، نون نسواں ہے مؤنث کے لیے. تو مؤنث کو ظاہر کرنے کے لیے یہ نون آتا ہے جو کہ تبدیل نہیں ہوتا. تو جب دو نون اکٹھے آ جائیں، ایک ساتھ آ جائیں تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پھر پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک، تو پھر ان دو نون کو یا کوئی بھی آپ ساکن حرف اس طرح اگر آپ کے سامنے آ جائے، کوئی بھی دو حرف ایک جیسے آ جائیں، پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، تو جو دوسرا متحرک حرف ہوگا نا
नहीं, जो साकिन हर्फ होगा उसको हम मुतहर्रिक हर्फ में बदल अपना यानी मर्ज कर देंगे, उसके अंदर मिला देंगे। तो ये अमीन की बजाय ये बन जाएगा अमीना, और ऊपर शद लगा देंगे निशानी के तौर पर कि ये असल में दो हर्फ थे। अब आपके सामने समझ आई होगी कि अब क्या है, जिस भी हर्फ को आप देखेंगे ना अमूमी तौर पर जिस पर शद होती है असल में वो दो हर्फ होते हैं, वही हर्फ। जैसे हम कहते हैं ना तब्बत यदा अबी लहबी व तब, अब उसके अंदर एक बा साकिन है और उसके बाद वाली बा जो है उसके ऊपर जबर है। तो वो पहले वाली हर्फ, जो पहले वाली जो साकिन बा थी उसको दूसरी वाली के अंदर जब मर्ज किया गया तो उसके ऊपर फिर आप देखें सूरतुल लहब के अंदर तब करके जब हम पढ़ते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर जबर होती है। ठीक है जी। अमीन ना, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा अमीन ना। देखें इस तरह लिखा जाएगा, और नून पर अगर शद आ जाए तो उस पर फिर गुन्ना भी हम करते हैं। अमीना, अमीना, अमीनू, अमीनत, अमीनता, अमीनना को अमीना करके पढ़ेंगे, गुन्ना भी साथ में करेंगे, अमीना। और फिर अमीनता, अमीन तुमा, अमीन तुम, अमीनती, और अमीन तुमा, अमीन तुन्ना, अमीन तू, अमीन ना। अब देखें दोबारा दो नून इकट्ठे हो गए तो फिर हम क्या करेंगे, पहले नून को दूसरे नून के अंदर मर्ज कर देंगे, तो ये बन जाएगा अमीन ना, अमीन ना। ठीक हो गया। अब हमारा वो कायदा लागू होगा जो हमने हमजा का सीखा है, ये अब देखिएगा। या मनु, अब देखें मैंने आपको क्या पढ़ाया, अब क्या बताया था, समिआ यस्मउ, अमीना यमनु, ऐसे आएगा ना। आज मुझे समझ नहीं आ रही लोगों का जो है, बार बार लोग उसमें छोड़ जाते हैं या पता नहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्या वजह है। दोबारा आ रहे हैं तो होता तो डिस्कनेक्ट होगा क्योंकि सबका तो ऐसे नहीं हो सकता ना। चलें जी। यमनु, यस मऊ, देखें यस मऊ, यस मऊ, यमनु, समिआ यस्मउ, अमीना यमनु। ये जो या है ना, वो पहले वाला जो हर्फ होता है ना उसके शुरू में लगती है मुजारे के लिए। अमीना यमनु, यमनु है जी मुजारे का सीगा, पहला सीगा। जब हम इसको आगे ले जाएंगे तो यमनानी बन जाएगा, फिर जमा बनाएंगे तो यमनूना बन जाएगा। जब हम इसको मुज़क्कर अपना मुअन्नस के लिए ले आएंगे तो फिर क्या बनेगा, तमनु, तमनानी, फिर तम अपना यमन, असल में क्या था यमन्ना। ठीक है, वही कैफियत जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। या मनना को यमन्ना, देखिए यस्मअना को ये मा वाली जगह पे नून आ गई ना, यमन्ना, तो उस नून को दूसरी नून के अंदर मर्ज कर दिया गया तो ये बन गया यमन्ना। फिर तमन, अपना तमनु, तमनानी, तमनूना, फिर तमनीना, तमनानी, तमन्ना। अब देखें यहाँ पे आना चाहिए था अमन। देखें वो कायदा दोबारा देखें, अगर हमजा साकिन हो और उससे पहले जबर हो या उससे पहले मुतहर्रिक हमजा हो तो फिर उसके ऊपर अगर जबर है तो इस हर्फ को हम अलिफ से बदल देंगे। तो यहाँ पे खड़ी जबर भी हम लिख सकते हैं। तो ये देखें अमनु, अमनु, ये क्या है अमनु, तमनु के बाद, तमन्ना के बाद अमनु। देखें यमनु, तमनु, तमनु, फिर क्योंकि हमजा आ जाता है ना शुरू में, देखिएगा मैं अब आपके सामने रखूंगा, इसका जो यहाँ पे सीगा इस्तेमाल होता है ना वो आपके सामने पहले मैं लिखता हूँ। देखें यस्मउ, यस्मआनी, यस्मऊना, तस्मउ, तस्मआनी, यस्मअना, तस्मउ, तस्मआनी, तस्मऊना, तस्मईना, तस्मआनी, तस्मअना, अस्मउ। अब देखें अस्मउ, मैं ये लिखता हूँ आपके सामने ताकि वाज़ेह हो जाए।
اس ٹھیک ہے جی، اسمعو. اب دیکھیں یہ حمزہ تو آ گیا ہمارا پہلا، اور دوسرا کیا ہے؟ یعنی یہ دیکھیں یہ سیگے کے ساتھ آیا، یہاں پہ آیا ہے، اور سین والی جگہ پہ ہم نے شروع میں حمزہ لگایا تھا. ٹھیک ہے، دیکھیں یا مانو، یس مانو، یعنی دیکھیں یس معو، یس معو بنتا ہے نا یہاں پہ، یس معو. تو یہاں پہ کیا ہے؟ سین والی جگہ پہ حمزہ ہے، یا مانو. تو یہاں پہ بھی سین والی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ حمزہ. تو یہ بن جائے گا امانو، امانو. کیونکہ پہلا حرف جو سین تھا نا، سین والی جگہ پر، اور یہ ادھر سے ہمارا مادے کا حرف پہلا حمزہ تھا، تو یہ بن جائے گا امانو. اب ہم اس کو اسی قاعدے کے تحت جو ہے آمنو بنائیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ اور اس کو کلیئر کرنا پڑے گا، پھر ہم اس کو پڑھ سکیں گے. دیکھیں دیکھیں ہم نے کیا کیا، بعد والے حمزہ کو کیونکہ وہ ساکن ہے اس کو الف سے بدل دیا. الف سے بدلنے کے بعد ہمارے پاس طریقہ دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کھڑی زبر بھی لگا سکتے ہیں، الف مدہ کو کھڑی زبر سے بھی بدل سکتے ہیں. تو یہ بن جائے گا آمن. یہی تخفیف کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہوا کیا ہے؟ آمنو بن گیا ہے، آمنو نہ مانو. یہاں پہ پھر وہ اسی اپنی کیفیت میں آ جائے گا، کیونکہ یہاں پہ تو دو حمزہ اکٹھے نہیں ہوئے نا. نہ مانو. آگے دیکھیں، نہ مانو، آمنو نہ مانو. دیکھیں قاعدہ آپ نے پڑھ لیا نا کہ اگر کبھی اس طرح کی کیفیت آ جائے کہ دو حمزہ ایک ساتھ آ جائیں. ابھی یہ حروف علت نہیں ہے، ابھی ہم نے حروف علت، تو میں نے آپ کو ان کا خاکہ دکھایا ہے. حروف علت تو اصل میں واو اور یا کہلاتے ہیں. یہ محموز کے ہم قواعد پڑھ رہے ہیں، پھر ہم مضاف کے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر علت والی بات آئے. تو ابھی کیا ہے؟ ابھی ہم نے قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ اگر دو متحرک حمزہ ایک ساتھ آ جائیں اور بعد والا حمزہ جو ہے اگر ساکن ہو، اور پہلے والا جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہوگی، تو بعد والے حمزہ کو ہم الف سے بدل دیں گے. اور پہلے والا اگر حمزہ کے اوپر پیش ہے تو بعد والا جو ساکن حمزہ ہے اس کو واو سے بدل دیں گے. اور پہلے والا اگر حمزہ متحرک ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، تو بعد والے حمزہ جو ساکن ہے اس کو یا سے بدل دیں گے. یہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے نا. تو اب یہ قاعدے کے مطابق ہم یہاں پہ یہ کچھ کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے قواعد جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ اصل میں بعد میں مرتب کیے جاتے ہیں. اب کیوں کیا کا اس کے اندر معاملہ نہیں ہوتا. جو قاعدہ ہوتا ہے نا وہ بہرحال صاحب سر اس کی پیچھے تفصیل تو ہوتی ہے، بعض دفعہ آپ کو سمجھانے کے لیے وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، لیکن جو قواعد مرتب کیے جاتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی مطلب بھی ہو. وہ قاعدہ وہاں پہ فٹ اسی طرح آنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہی کیفیت ہے کہ حمزہ ساکن اس سے پہلے زبر ہے، اپنا کیا کہتے ہیں حمزہ متحرک ہے جو کہ زبر والا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ساکن حمزہ کو الف سے بدل دیں گے. تو یہاں پہ کیونکہ دونوں اکٹھے ہو گئے تھے نا، آپ کو پتا ہے اس سیگے میں جو واحد متکلم کا سیگا ہے، جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو ایک حمزہ اضافی یعنی سیگے کا حمزہ آ جاتا ہوتا ہے جو کہ متحرک ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر ہوتی ہے. اس کے بعد والا جو ہے وہ تو یہاں سے دیکھیں نا ساکن ہو گیا تھا، یہ ساکن ہی آ رہا ہے. یہاں پہ بھی ساکن آیا تو امانا کی بجائے آمانا ہو گیا. لیں جی آگے چلتے ہیں. اس کے اندر اب آپ کے سامنے ایک اور چیز آئے گی. اب یہ ہم باب افعال کے اندر لے کے جا رہے ہیں اسی کو. میں یہ جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھتا ہوں
کیونکہ ٹائم مکمل ہونے والا ہے. یہ ہم کل بھی انشاءاللہ پھر اسی کو دیکھ لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو باب افعال کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ افعالہ. تو اب آپ دیکھیں یہ حمزہ کا، یہ حمزہ کس کا ہے؟ اس باب کا حصہ ہے. اور اس کے بعد دیکھیں فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. فا کلمے والی جگہ پر حمزہ آ گیا تو اس کے اندر فا کلمہ کیونکہ ساکن ہے تو وہ حمزہ ساکن ہوگا. اچھا میم کلمہ جو ہے اپنا عین کلمے والی جگہ پر میم آ گیا، عین کلمے کے اوپر زبر ہے تو اس کے اوپر زبر آ جائے گی. اور نون جو ہے لام کلمے والی جگہ پر آ گیا، لام کے اوپر دیکھیں زبر ہے. تو اس اعتبار سے افعلہ کی جگہ پر امانا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ پھر ہم وہی قاعدہ لاگو کریں گے کیونکہ یہ باب افعال کے اندر افعل یفعل افعالا تھا نا، وہ آپ کو یاد ہوگا. تو افعل یہاں پہ امانا، تو اس کو ہم امانا کی بجائے آمانا کر دیں. ٹھیک ہے جی. آمانا، آمانا، آمانو، آمانت، آمانتا، آمننا. آمننا کو پھر آمنا کر دیں. آمنا، آمنتا، آمنتما، آمنتم، آمنتی، آمنتما، آمنتن، آمنتو، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر. ٹھیک ہو گیا؟ یہ وہ صیغہ آ گیا ہے. تو دیکھیں آمنا، آمنا ہم ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے. تو اب آپ کے سامنے یہ جو ہے ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، کل ہم یہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے یا پیچھے سے ہی، بلکہ اس کی تھوڑی سی دہرائی کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو اس میں سے مجھے لازمی بتائیے گا، پھر میں انشاءاللہ آگے چلوں گا. اور یہ مجھے مطلب کلاس کے اندر میں نے اس انداز میں پڑھایا تو لوگوں کو بہت آسان لگا ہے، لیکن پھر صاف ظاہر ہے وہ جو سلائیڈز بنی ہوئی ہیں یہ اس کی مکمل نہیں ہے، تو مجبوراً ہمیں وہ استعمال تو کرنی پڑے گی. لیکن اگر اللہ توفیق دے اس کا میں خلاصہ جب تیار کر لوں گا تو پھر بھی ہم ایک دفعہ انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہ اس گزارش کے ساتھ کہ بھائی آپ کلاس کے اندر لیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. کلاس کے اندر پورے ٹائم پہ آئے نا، تو فائدہ تو اسی وقت ہوگا نا جب ہم ٹائم پہ آئیں گے. جب بندہ بعد میں آتا ہے تو وہ اس کا فائدہ اتنی نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ حاضری آپ کو کبھی بھی نہ بھولے، حاضری لازمی لگایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.